لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم گزشتہ نشست میں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شرعی عظمتیں، ان کا مقام اور امت پر ان کے حقوق کا تذکرہ ہوا۔ اور آخر میں خانوادہ نبوت کے ساتھ عہد یزید میں جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ جمہور اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور موقف اس واقعے اور حادثے کے حوالے سے کیا ہے۔ افراد تفرید کے درمیان جو اعتدال کا مسلک اور موقف ہے وہ کیا ہے۔ آج کی نشست میں یہ ذہن میں آیا کہ اس موضوع کو مزید جو چیزیں رہ گئی ہیں، جو نکات رہ گئے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہو، تاکہ یہ عنوان اور موضوع، یہ بحث اختصار کے ساتھ مکمل ہو۔ یزید کے سیاہ کارناموں میں صرف واقعہ کربلا نہیں، عموماً ہمارے یہاں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے ضمن میں اس کے کردار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ آج کی نشست میں یہ عرض کروں گا کہ یزید کے کارناموں میں واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ واقعہ حرہ بھی ہے اور محاصرہ مکہ بھی ہے۔ اور یہ کربلا کے حادثے کے بعد کے معاملات ہیں۔ جو ظلم و بربریت، جو سفاکی کربلا میں اختیار کی گئی آل رسول کے اعتبار سے حوالے سے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہی صورتحال اہل مدینہ کے ساتھ پیش آئی، اور پھر کچھ وقفے کے بعد اہل مکہ اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ ظلم و بربریت کی کہانی کربلا پر ختم نہیں ہو رہی، یہ آگے چل رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگلے واقعات کا بھی اختصار سے مطالعہ کریں، ہمارے ذہن میں ہو کہ اس کے بعد کیا ہو۔ بہت سی باتیں نکھر جائیں گی اور بہت سے مغالطے دور ہوں گے۔ کربلا کی تفصیلات جس قدر ضرورت تھی وہ میں بیان کر چکا۔ اس کے بعد
सैयदना हुसैन इब्न अली और रफ़का के उनके रफ़का की शहादतों के हवाले से पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में, ममलिकत में एक इंतहाई दर्जे का गम और गुस्सा सामने। अहले मदीना ने अमलन जिस रंग में गुस्से का इजहार किया वो काबिल गौर है। इस वाक़े के बाद यजीद ने, चूंकि अहले मदीना में इंतहाई गुस्सा था इस वाक़े का, अहले मदीना ने वाक़या करबला के बाद जिन्होंने यजीद की बैत की थी उन्होंने बैत तोड़ दी। जब सूरत हाल यजीद के कंट्रोल से निकलने लगी तो उसने वहां भी इंतजामिया को बदला और गवर्नर की तब्दीली मदीना में। अपने एक कजन को, रिश्तेदार को गवर्नर और वाली बना के भेजा कि मदीना के लोग बगावत पर उतरे हुए हैं और तुम्हारा काम ये है कि तुम बगावत को खत्म करो और उस पर कंट्रोल। जब उसने इंतजाम को संभाला तो मदीना के लोग बिफर गए और इस कदर गुस्से में आए कि न सिर्फ गवर्नर बल्कि उसके खानदान के दीगर लोगों को भी, जिनकी तादाद मुर्रिखीन ने लगभग 1000 के करीब बयान की है, उनको मदीना से निकाल दिया। शहर से निकाल बाहर की। और वो इतने कमजोर थे कि अहले मदीना से लड़ नहीं पाए, मुकाबला नहीं कर, निकल गए शहर। यजीद तक कासिद भेजे। यजीद ने फिर एक फौज बाज़ाब्ता शाम से तैयार करके अहले मदीना से जंग के लिए भेजा। वही मामला जैसे कूफा से लश्कर गया था खानवादा अहले बैत से लड़ने के लिए, इन मुसाफिरों से लड़ने के लिए, यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी तब्दीली के साथ इसी तरह की है कि एक भारी भरकम फौज वो अहले मदीना से लड़ने के लिए भेजी गई कि अहले मदीना ने बगावत कर दी है और उस बगावत को कुचलना। और ज़हन में रखिए, ये जो अहले मदीना थे जिन्होंने बैत की भी थी, फिर तोड़ दी, फिर बगावत पर आमादा हुए, लड़ने के लिए तैयार हुए इंतजाम वक्त के साथ, उनके जो कायद और बड़े थे, आप हैरान होंगे, कभी आपने नाम नहीं उनका सुना होगा कि किस मकाम के आमिल। अंसार के अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला, वसीलुल मलाइका हजरत हंजला के साहबजादे, और मुहाजिरीन के जो वहां मौजूद थे उस वक्त मदीना तैयबा,
ان کے امیر حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی، دونوں صحابی ہیں جن کی قیادت میں یزیدی افواج سے مقابلے کی تیاری کی گئی۔ یزید نے حکم دیا تھا کہ ان کو کچھ مہلت دینا۔ عبداللہ بن زبیر نے انہیں بہکایا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے مکہ میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری شرارت عبداللہ ابن زبیر کی، یزید کا خیال، وہ بے دین ہو گیا ہے، فسادی ہے، ملحد۔ یزید نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو فسادی، ملحد اور کیا کیا کچھ الفاظ سے یاد کیا۔ تو یہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، مدینہ والے، تو ان کو ذرا سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، بغاوت ختم کر دیں، اطاعت پر تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے جنگ کرنا اور غالب آ جاؤ تو پھر جو تم سے ہو سکا لوٹ مار کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ 3 دن تک جو تم سے ہو سکے فتح پانے کی بات کر۔ ان ہدایات کے ساتھ یہ فوج آئی، انہوں نے ان کے نزدیک جو باغی تھے ان سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی بنیاد یہ تھی کہ یزید کے حالات جو ہم تک پہنچے ہیں وہ اس استعداد کا اور اس منصب کا اہل ہے۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ نمازیں چھوڑتا ہے، وہ کئی غلط حرکتوں میں مبتلا ہے، تو کسی اسلامی خلافت اور ریاست کے لیے اس کا وجود جو ہے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ فوج آئی، انہوں نے مذاکرات کیے، اہل مدینہ اپنے فیصلے پر قائم رہے، پھر نوبت آئی، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، نتیجے میں یزیدی لشکر نے مدینہ والوں پر فتح کی۔ 3 دن تک قتل عام ہوتا رہا، لوٹ مار ہوتی رہی، اور اس واقعے میں، اس ہررا کے مارکے میں سینکڑوں صحابہ کرام شہید، سینکڑوں تابعین شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد ہے شہداء کی، صحابہ کی اور تابعین کی۔ سیدنا عبداللہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 8 بیٹوں کے ساتھ شہید ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مطیع جو تھے ان کے کئی بیٹے شہید ہو گئے، بہرحال وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور وہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو واقعہ ہررا جو ہے یہ بعض حوالوں سے اس میں جتنی جانیں گئی ہیں وہ تو کربلا سے بھی زیادہ ہیں۔ صحابہ کی بڑی تعداد، کبار تابعین کی بڑی تعداد وہ شہید، اہل مدینہ کی بے حرمتی ہوئی، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، 3 دن تک قتل عام ہوتا رہا۔
تو اگر یہ دیکھا جائے جو لوگ کربلا کے حوالے سے یزید کا دفاع کرتے ہیں، اس کے کارنامے کا دفاع کرتے ہیں، اس کو بری ثابت کرتے ہیں، وہ حرہ کے اس ظلم و ستم کا کیا جواب؟ آج آ کے ایک بات کرتے ہیں جی یہ تاریخ کے مکذوبات ہیں، تاریخ کا جھوٹ ہے، یہ تاریخ کی خرافات ہیں۔ اچھا جی، تاریخ کی خرافات ہے، اور پھر جب یزید کا معاملہ آتا ہے، اس کے کارنامے، سیاہ کارناموں کا بیان ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ تاریخ کا مسئلہ ہے، ہمارے علماء کو اس کا کیا پتہ۔ جب محققین اور محدثین کی بات ہوتی ہے کہ یزید کے حوالے سے ان کی رائے کو دیکھو، تو کہتے ہیں یہ تاریخ کا مسئلہ ہے، اور جب تاریخ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تاریخ تو مکذوبات اور خرافات کا مجموعہ ہے۔ نہ مورخین کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ محدثین کی اور متکلمین کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بھئی یزید کے ساتھ کیا دشمنی تھی محدثین امت کو، علماء امت کو، فقہائے امت کو، کہ انہوں نے متفقہ طور پر اپنی یہ رائے قائم کی کہ اس شخص سے کسی قسم کی روایت نہیں لی جا سکتی۔ آپ کو ایک بھی روایت، کوئی کہیں کوئی کمزور کتاب ہو تو شاید کوئی کہیں مل جائے، لیکن ہماری جو متداول کتابیں ہیں حدیث کی، ایک بھی روایت یزید سے نہیں ملے۔ کیا پوری امت پاگل ہے؟ تمام کے تمام متکلمین امت، محدثین امت، جنہوں نے اتفاق پر کر لیا کہ یہ شخص حدیث کی روایت کے حوالے سے ناقابل حجت ہے، آخر یہ اتفاق کیوں ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا۔ یاد رکھیے یہ جو جدید فتنہ ہے ناسبیت کا، ان کا یہی نعرہ ہے کہ یہ تاریخ کا مسئلہ ہے جی، لیکن جب تاریخ کی بات ہو تو کہتے جی تاریخ کی خرافات ہے۔ لیکن یزید کی لیاقت، دیانت، استعداد، صلاحیت، اس کی سخاوت، اس کا تدبر ثابت کرنے کے لیے وہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیتے۔ جب ہم انہی تاریخ کی کتابوں سے اس سے متضاد جو موقف ہے وہ لاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ سب خرافات ہیں جی، سب یہ مکذوبات ہیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دو مکذوبات، علماء امت کی بات کرو، فقہائے امت کی رائے دیکھو، محدثین امت کی رائے دیکھو، اس طرف کیوں نہیں آتے تو؟ ایسے جان نہیں چھوٹ سکتے۔ تو واقعہ حرہ یہ بہت خوفناک ترین چارج شیٹ ہے یزید اور یزیدی حکومت۔ اور پھر ایک اور بات درمیان میں آتی، دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری امت یزید کے فسق و فجور پر متفق ہے، اور اسی خاندان کے ایک فرد فرید حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی مدحت و منقبت میں پوری امت یکسو۔
بھائی اسی خاندان کے فرد ہیں عمر بن عبدالعزیز. اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے پر بیسیوں کتابیں نہیں ہزاروں مل جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز پر بھی بیسیوں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی شخصیت ان کے کارناموں پر، لیکن درمیان میں یزید کا نام نہیں. اس پر کیوں نہیں علماء امت نے کام کیا؟ اس کے کارناموں یہ کام کیا ہے تو 14ویں صدی کے درمیان میں ایک شخص نے کیا ہے. اس کے فضائل اور مناقب بیان کر کے امت کے سامنے رکھے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ امت محمدیہ کے جو متکلمین تھے، محدثین تھے، مورخین تھے، مصلحین تھے، مجددین تھے، وہ سب غلط راستے پر تھے. میں نے ایسی تحقیق پیش کی ہے جو اصلی اور حقیقی تحقیق ہے، اور میں نے حقیقت کو واضح کیا. اس سے پہلے تو حقیقت پر پردے پڑے ہوئے. ان پردوں کو نہ مجدد الفسانی کھول سکے، نہ شاہ ولی اللہ کھول سکے، نہ مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کھول سکے، نہ حضرت رشید احمد گنگوئی ان پردوں کو پیچھے ہٹا سکے. تحقیق کے حوالے سے میں نے ہٹائے اس شخص. تو یہ بات سمجھیں کہ یہ ایک اعتبار سے تاریخ کا مسئلہ ہے یزید کا معاملہ، اور دوسرے اعتبار سے یہ فقہ اور کلام کا مسئلہ ہے، یہ رجال کا بھی مسئلہ ہے. دیکھیے ہماری جو کلام کی کتابیں ہیں اس میں یہ باب آتے ہیں عادل حکمرانی کے حوالے سے، یزید کے حوالے سے، تو یہ تو ہمارے علم کلام کی بحثیں ہیں. بعض اوقات فقہ کی کتابوں میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں. اس کا براہ راست تعلق جڑا ہوا ہے اہل بیت رسول کے مقام کے حوالے سے، براہ راست اس کا تعلق ہے. اب رجال کی کتابوں میں کیا ہے؟ شخصیات کا تعارف ہے نا. اب یہ ویسے رجال کی کتابوں میں ہیں کہ یزید کی حیثیت کیا ہے. رجال کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص صحابی ہے یا صحابی نہیں ہے، یہ شخص تابعی ہے یا تابعی نہیں ہے، یہ شخص تبع تابعی ہے یا تبع تابعی نہیں ہے. اس کا تعارف کیا ہے مکمل؟ حدیث کے بیان میں یہ حجت ہے یا نہیں؟ یہ تو ہماری رجال کی کتابیں ہیں، ان میں بحث. اس لیے صرف یہ کہنا کہ یہ تو تاریخ کا معاملہ ہے، چھوڑے جی، اس میں علماء کی رائے کی کیا وزن، یہ انتہائی احمقانہ بات. اور اندازہ کریں کہ میں نے ذکر کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، اگر کسی کو خاندان بنی امیہ سے دشمنی ہے تو وہ ایک خاص طبقے کو تو ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کیا کوئی ایسا شخص ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے اپنی زبان کو کھولے؟ وہ بھی بنی امیہ کے فرد ہے نا. ان کا مقام امت نے کیوں عمر ثانی کے طور پر مقرر کیا کہ عمر ثانی ہے؟ عمر عبدالعزیز کیا ہیں؟ عمر ثانی. وہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے خلل آیا تھا، انہوں نے اس گرد کو صاف کیا جو خلافت کے حوالے سے جو آ گئی.
اور اس خلافت کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور ذوق پر دوبارہ منظم کیا. یہ کمال ہے ان کا. جو کمزوریاں آ گئی تھی ان کمزوریوں کو ختم کیا، ان قباحتوں کو سسٹم سے صاف کیا، اور اثر نو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذوق اور آپ کی ترتیب پر دوبارہ سے خلافت کا نقشہ اور ڈھانچہ کھڑا ہے. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. ان کے دور میں ایک شخص نے یزید کے لیے امیر المومنین کی اصطلاح استعمال کی. امیر المومنین یزید. تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو 20 کوڑے لگوائے. 20 کوڑے لگوائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالی. تو اس کا کیا مطلب؟ اور اس کا فیصلہ تو یزید کے صاحبزادے نے کر دیا تھا. جب اس نے خطبہ دیا خلافت سنبھالنے کے بعد تو اس نے وہ سارے الزامات، وہ ساری باتیں، الزامات نہیں بلکہ حقیقت تھی جو بھی تھی، وہ ساری باتیں اپنے والد کے حوالے سے گنوائی کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا. ان کوتاہیوں اور ان گناہوں کے انبار کے ساتھ وہ قبر میں اترا. تو یہ تو گھر کی گواہی ہے. اور اس نوجوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہائی صالح نوجوان بیٹا اس کا، نیک، متقی، پرہیزگار، پوری امت اس پر متفق. انتہائی صالح نوجوان ہے یزید کا بیٹا، لیکن امت اس کی نیکی، تقوی اور اس کی نیک نامی پر متفق ہے. کیوں؟ اگر یزید بھی اسی کردار کا حامل ہوتا تو امت اس پر بھی متفق ہو سکتی. جب امت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف اور عقل و بصیرت پر متفق ہے اور عادلانہ نظم حکومت پر متفق ہے تو یزید سے کیا دشمنی امت کو بھائی؟ اس لیے یہ بات سمجھ لیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کربلا کے بعد ہررا، اہل مدینہ پر مظالم، اہل مدینہ کا قتل عام، یہ کربلا سے بڑا جرم نظر آتا ہے بعض حوالوں سے. اور پھر یزید کے حکم پر اسی لشکر کو حکم تھا کہ مدینہ سے فارغ ہو کر آپ نے مکہ پر چڑھائی کرنی ہے اور مکہ میں جو بغاوت پر اترا ہوا ہے عبداللہ بن زبیر، اس کا خاتمہ کرنا. اور آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں. اور دوسرا حوالہ سنیے، سیدنا حسین ابن علی نواسہ رسول ہیں تو سیدنا عبداللہ بن زبیر نواسہ ابو بکر ہیں. نواسہ رسول بھی ظلم کے مقابلے پہ کھڑا ہے اور نواسہ صدیق بھی ظلم کے مقابلے پہ کھڑا ہے، عدل کی حکمرانی کے لیے میدان. چنانچہ یہ لشکر گیا ہے وہاں
یزیدی لشکر مکہ میں محاصرہ کیے رکھا مکہ کا، کئی ہفتوں تک محاصرہ کیا. لوگ بھوکے پیاسے ظاہر ہے کئی ہفتوں تک لڑتے رہے. اور ان کی کوشش تھی کہ معاذ اللہ جس کو یزید نے کہا تھا فسادی ہے عبداللہ ابن زبیر، اس کا خاتمہ کرنا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ پہلے ان کی کوشش رہی کہ وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں نئی ترتیب کا تو ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھا جائے، مکہ میں رہے، لیکن مخالفت کرتے رہے. ولی عہدی کے دور میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی بھی، اور پھر جب یزید برسر اقتدار آیا تو پھر بیعت نہیں کیا اور پھر دھڑا بنایا، اپنا گروپ بنایا مزاحمت. اور یہ محاصرہ جاری تھا کہ پیچھے سے خبر آ گئی یزید فوت ہو. یزید 64 ہجری کی وہ فوجیں جو آئی تھی یہاں مکہ کا، جنہوں نے محاصرہ کیے رکھا، ان کو واپس جانا پڑا. اب جب یزید کے انتقال کی خبر پھیلی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی بیعت لینا شروع کر. اہل مکہ نے بھی بیعت کی، بڑی تعداد، اہل مدینہ نے بھی، اور دیگر علاقوں کے صوبوں کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی. دوسری طرف یزید کے فوت ہونے کے بعد معاویہ بن یزید کچھ مہینوں کے لیے خلیفہ ہوا، پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر مروان خلیفہ بنا، اور مروان کی مدت بھی بہت تھوڑی تھی. اس کے بعد اس کے بیٹے بنے. تو عبد الملک کے دور میں جو مروان کا بیٹا تھا، دوبارہ سے اہل مکہ سے جنگ کی حضرت عبداللہ ابن زبیر. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا کہ بڑے طاقتور، بڑے بہادر اور بڑے صاحب بصیرت انسان. آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے 9 سال حکومت رہی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ، 9 سال. یاد رہے کہ خلفاء صحابہ 7 ہیں، خلفاء راشدین 4 ہیں، وہ مخصوص جو خلافت ہے خاص منہج نبوت والی شمار ہوتی ہے. لیکن صحابہ میں جو خلفاء ہوئے وہ کتنے ہیں؟ 7. وہ کتنے ہیں؟ 7. آج ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق 2، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امیر معاویہ، اور 7ویں ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر. اب مروانیوں نے
اور یزید کے پچھلے کارندوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول کی خلافت کو تسلیم نہیں کی، اور صحابی رسول نے جب خلافت کی بیعت لی تو کئی بڑے صوبوں سے لوگوں نے بیعت کی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو شام کے لوگ ہیں وہ بھی باضابطہ طور پر وہ بیعت ہو جائیں، اور بہت سے لوگ یزیدی حکومت کے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، خلافت کی بیعت کر لی۔ بلکہ ایک خبر تو یہ بھی موجود ہے کہ ابن زیاد بھی چاہتا تھا کہ میں عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لوں، لیکن جب حکومت کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس کی خبر لے لی۔ ایک اور حوالہ یہاں ذکر کر، ایک موقع پر یزید نے یہ کہا ابن زیاد کو کہ آپ فوجیں بھیجیں مکہ مقابلے کے لیے ابن زبیر کے۔ تو یزید نے کہا کہ پہلے جو مجھے نیک نامی ملی ہے آل رسول کے قتل کی، اب میں یہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لوں کہ میں نے صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کے قتل کا بھی سلسلہ میں نے کیا، تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرے انکار کر۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ جنگ دوبارہ منظم طریقے سے لڑی گئی، اہل مکہ کے خلاف، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف، اور حجاج بن یوسف ثقفی اس کی سربراہی میں لشکر نے مکہ پر چڑھائی کی اور وہاں ان سے جنگ لڑی، اور اسی لڑائی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ شہید۔ ظالم لوگ یزید کے بھی بڑے گن گاتے ہیں اور حجاج بن یوسف کے بھی بڑے گن، اور اس لڑائی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ، جن میں صحابہ بھی ہیں جس میں تابعین بھی ہیں، وہ بھی شہید ہوئے، اور منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھراؤ ہوتا رہا، منجنیق کے ذریعے، اور بعض روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ کو جلایا بھی گیا۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یزید کے معاملات کو سمجھنے کے لیے صرف واقعہ کربلا کافی نہیں ہے، واقعہ ہرہ کا بھی مطالعہ کیجئے، اس میں جو اس نے اہل مدینہ کا قتل عام کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل مکہ پر جو اس نے ظلم و ستم کیا، جو جنگ مسلط کی، اس کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تین بڑے واقعات، کربلا ہو، ہرہ ہو اور محاصرہ مکہ ہو، یہ تینوں بہت بڑی چارج شیٹ ہیں یزیدی حکومت کے خلاف، اور وہ لوگ جو یزید کو ایک عادل حکمران سمجھتے ہیں، ان کے پاس ان واقعات کا اور اس میں ہونے والے مظالم کا کوئی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کہیں کہ بھائی لوگوں نے یزید کے ساتھ ظلم کیا، اس کو بدنام کیا، اس کو غلط ثابت کیا، اس کو ظالم ثابت کیا۔ اور بھائی یہ ساری چیزیں تمہارے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ امت، میں حیران ہوتا ہوں کہ پوری امت ایک طرف ہے اور متفق ہے اس کے فسق و فجور کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، اور دوسری طرف چند جدید اہل دانش ہیں جو جدید ناسبی کہلاتے ہیں، خارجی کہلاتے ہیں، وہ دوسری طرف ہیں کہ یزید تو بڑا عادل
بڑا صالح اور نیک حکمران۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر علماء امت نے، فقہائے امت نے، محدثین امت نے، متکلمین امت نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر نصیب فرمائے، اعتدال کا مسلک ہمیں سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا